ایک میاں ہے وہ اپنی تصویر کے اوپر ہار گجرے ڈلواتا ہے. بہت سی جگہ ایسا ہوتا ہے لوگوں, اپنے یو پی میں تو بہت علم ہے, یو پی کے باہر آپ جاؤ گے نا تو علم دین بہت کم ہے. تمہارے انڈیا میں جتنے حافظ مولانا قاری اپنے یو پی میں ہیں نا اتنے پورے انڈیا میں کہیں نہیں ہیں. سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو وہاں تصویریں, پیروں کی تصویریں لگی ہیں اور ان پہ ہار گجرے پھول چڑھائے جا رہے ہیں جیسے مندر میں مورتیوں پہ چڑھائے جاتے ہیں. اور اس کو غلط نہیں سمجھا جاتا, اگر غلط کہو تو ان مولویوں کی مخالفت کی جاتی ہے کہ یہ مولانا غلط ہے. پیروں کے لوگوں اگر تصویر جائز ہوتی تو سب سے پہلے دنیا میں اللہ کے رسول کی تصویر ہوتی, ابو بکر کی تصویر ہوتی, عمر و علی کی تصویر ہوتی, حسنین کریمین کی تصویر ہوتی. اور اب تو میاں پیر تو پیر, میں نے ابھی سنا بھی ہے اور کچھ لوگوں کے پاس دیکھی بھی ہے, امام حسن اور حسین کی معاذ اللہ تصویر بنا کے گھوم رہے ہیں. ہاں اس وقت نہ کیمرہ اور ان کی تصویریں, یار کس کی طاقت. ایک شخص کا فون آیا تو اس کے فون پر جو وہ ڈی پی لگی ہوتی ہے نا, کال آتی ہے تو کبھی جو لگا لو وہ لگا ہوتا ہے, جو آپ لگا لو گے وہ لگا ہوتا ہے. تو اس پر ایک نا نوجوان سا اور اس کی داڑھی اور اس طریقے کا ہرا وہ ایسے باندھے ہوئے, اور وہ جو تھی تصویر تھی. میں نے اس سے پوچھا کہ بھائی یہ تصویر کس کی ہے, تو کہنے لگا وہ امام حسین کی تصویر ہے معاذ اللہ. تو میں نے کہا امام حسین کی تصویر, یار تجھے کیسے پتا یہ امام حسین کی تصویر ہے؟ بولا کیا آپ کو خوبصورت نہیں لگی؟ میں نے کہا بے وقوف, امام حسین کی توہین ہے یہ. دنیا میں پہلے تو اس ٹائم کیمرہ تھا نہیں اور کسی نے بنائی نہیں, نہ انہوں نے بنوائی نہ کسی نے بنائی. تو کہنے لگا وہ اپنی سوچ سے یہ تصویر بنائی گئی ہے. تو میں نے کہا اپنی سوچ سے تم کتنی بھی اچھی بنا لو تو کیا امام حسین کی طرح ہو جائے گی؟ ہے نا میرے بھائی, یار کتنی بھی خوبصورت تصویر بنا لو مگر امام حسین کا تو پھر بھی عکس نہیں آ سکتا نا. ہے کیسے آ جائے گا یار؟ امام حسین تو وہ ہے, امام حسن تو وہ ہے کہ دونوں بھائی برابر میں کھڑے ہو جائیں تو تصویر مصطفیٰ بن جائے. ہے تم تصویر مصطفیٰ کو یار تم تصویر میں ڈھال سکتے ہو؟ کس کیمرے میں طاقت کے تصویر مصطفیٰ کو اپنے اندر ڈھال لے, کس قلم میں طاقت کے بنا لے. لوگوں ذرا غور کرو, یہ سب ڈھکوسلے بازیاں ہیں. آج جو رافضیت پھیل رہی ہے بہت تیزی کے ساتھ, یہ جھوٹی جھوٹی تصویریں آ رہی ہیں. لوگوں ان سارے ہتھ کنڈوں سے بچانا ہے اپنے آپ کو, اس لیے کہ اسلام میں تصویر حرام ہے تو حرام ہے, بالکل حرام ہے. بچو ان چیزوں سے. اللہ اللہ. تو میں عرض کر رہا تھا آپ کے لیے کہ آج کل سٹے بازی, جوا اور شراب کو تو آدمی وہ ایک وہ چلی ہے بیئر, اس شراب کو تو یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ ایک کا فون آیا میرے پاس, کہنے لگا حضرت مجبوری میں آدمی شراب پی سکتا ہے؟ تو میں نے کہا کیسی مجبوری؟ بولا وہ حضرت مجبوری میں ہم نے کسی مولوی سے سنا شراب پینا جائز ہے. تو میں نے کہا ہاں مسئلہ یہ ہے کہ اگر آدمی کھانا کھا رہا ہے اور کھانا کھاتے ہوئے پانی نہیں ہے اور حلق میں لقمہ اٹک گیا, مفتی عبد الوکیل صاحب بیٹھے ہیں, آپ پوچھئے گا ان سے, حلق میں لقمہ اٹک گیا, اب یہ یقین ہے کہ یہ لقمہ اٹکا ہے میری جان نکل جائے گی. شراب اگر پاس میں رکھی ہے پانی نہیں ہے, آپ اتنی شراب پی سکتے ہیں کہ جس سے وہ لقمہ اندر اتر جائے, جو جان بچ جائے. بات سمجھ رہے ہیں؟ یہ مسئلہ کسی سے سن لیا ہوگا اس نے پینا شروع کر دی. سمجھ رہے ہیں آپ؟ اس نے پینا شروع کر دی. اب کسی نے کہا کیوں پی رہا؟ بولا ارے کیوں پی رہا, مجبوری میں پی رہا ہوں. بولے بھئی کیا مجبوری ہے؟ بولا میرے پتھری ہو گئی ہے. کسی نے کہا شراب پینے سے پتھری نکل جاتی ہے. بتاؤ مجھے. تو میرے بھائی یہ والی مجبوری تھوڑی تھی, پتھری کی تو 1,00,000 دوائیں ہیں, اور وہاں بھی اگر پانی ہوتا تو شراب حرام تھی. اگر شراب بھی ہے پانی بھی ہے تو شراب حرام ہے, پھر پانی ہی پیے گا. تو پھر پتھری کے لیے تو 1,00,000 دوا ہے نا. تو بھائی پھر شراب کیوں پی رہا پتھری کے لیے؟
یعنی گناہ کے لیے ذرا سا بھی کہیں سے شوشہ مل گیا تو سینہ تان کے کر رہا، اور نیکیوں کے لیے مولوی چیخ چیخ کے مر گئے، تب بھی فجر میں آنکھ ہی نہ کھل رہی ہے اس کی، کہ فجر میں کیوں نہیں ہے کہ آنکھ نہ کھلی؟ یہ تیری فجر میں آنکھ ہی نہیں کھل رہی ہے۔ اور برائیوں کا کہیں سے پتہ چل جائے کہ فلاں گاؤں میں ڈانس پارٹی ہو رہی ہے، شادی میں آئی ہے، تو تیری پوری رات آنکھ لگی نہ رہی ہے۔ ہاں اب کھل نہیں رہی ہے اور اب لگ نہیں رہی ہے۔ بتائیے مجھے یار میرے بھائیوں، ہم کہاں چلے گئے؟ کدھر چلے گئے ہم نے اپنے آپ کو تباہ کر لیا، اپنے آپ کو ہم نے برباد کر لیا۔ اللہ کے حکم کو ہم ٹھکرا دیتے، خدا کے حکم کا نہ ٹھکرائیں۔ بس آخری بات بتا کے اپنی تقریر ختم کروں گا۔ لوگوں، نیک وہ ہوتے ہیں جو اللہ کے حکم پر ڈٹے رہیں اور اڑے رہیں۔